ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں بیٹھا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ اسی راستے سے ایک مردے ہیں جس کو لوگ گھسٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، اور حضرت حسن بصری نے جب اس مردے کو دیکھا کہ لوگ گھسٹتے ہوئے اس مردے کو لے کر جا رہے ہیں تو حضرت حسن بصری بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو اس بزرگ نے پوچھا کہ حضور آپ اس مردے کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پر کیوں گر گئے؟ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ تبھی تو اس مردے کو دیکھ کر اور بے ہوش ہو کر میں زمین پہ گر گیا، کیونکہ اس سے پہلے یہ بہت بڑا عابد تھا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا، اپنا وقت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزار دیا کرتا تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس شخص کے سامنے سے ایک خوبصورت عیسائی لڑکی گزر رہی تھی جس پر اس کا دل آ گیا تھا اور یہ محبت کرنے لگا اس لڑکی سے۔ ہمیشہ کوشش کرتا کہ اس لڑکی کے سامنے اپنے محبت کا اظہار کروں، لیکن اظہار نہیں کر پاتا تھا، اور بے پناہ محبتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ جب بے پناہ محبتیں ہو گئی، حد سے زیادہ محبت ہو گئی، تو اس نے ایک دن اس لڑکی کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا، کہا کہ میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اور تجھ سے میں شادی کا پیغام دیتا ہوں، میں تجھ سے شادی کا پیغام دیتا ہوں، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھ سے شادی کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا، اس عابد نے کہا، کیا ہے تمہاری شرط؟ اس لڑکی نے کہا کہ تم کو اپنے دین چھوڑنا پڑے گا، تم کو اپنے دین چھوڑ کر کے اور میرے دھرم میں آنا پڑے گا۔ تو اس عابد نے کہا کہ میں تیرے لیے دین کیا، میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں، میں تیرے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن مجھے تم اپنا بنا لو، مجھ سے تم شادی کر لو۔ اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ عیسائی دھرم میں شامل ہوا تو لڑکی نے کہا کہ اے شخص، میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی، تیری شادی مجھے منظور نہیں ہے۔ تو اس عابد نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ تم نے جو شرط رکھی کہ اپنا دھرم چھوڑ دو اور میرے دھرم میں شامل ہو جا، میں تجھ سے شادی کر لوں گی، تو میں نے تیرے لیے اپنا دھرم چھوڑ دیا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ جب تم اتنے اچھے دھرم کو، اتنے اچھے مذہب کو، جو مذہب پوری دنیا میں بلند و بالا ہے، سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جب تم اتنے اچھے مذہب کو چھوڑ سکتے ہو تو تمہاری کیا گارنٹی کہ کل کو تم مجھے بھی چھوڑ دو؟ اس لیے تیری شادی مجھے منظور نہیں ہے۔ اور میں نے خواب دیکھا تھا کہ خواب میں فرشتے تجھے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اے لڑکی، تو جہنمی نہیں ہے، بلکہ جہنم میں وہ شخص جائے گا جو پہلے عابد تھا اور اپنے عشق کے چکر میں، اپنے محبت کے چکر میں اپنے دھرم کو چھوڑ دیا، نبی کے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا چھوڑ دیا، اس انسان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو جہنمی نہیں ہے۔ اور خواب میں مجھے ایک سورہ بھی سکھایا گیا ہے جس کا نام ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد یعنی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ اور میں نے خواب میں ہی مذہب اسلام کو قبول کر لیا تھا، ایکسیپٹ کر لیا تھا، اس لیے اے شخص، میں تجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ تو جہنمی ہے اور تو نے اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دھرم میں شامل ہوا ہے، اور میں اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے اس دھرم میں شامل ہوئی ہوں جس دھرم کو تم چھوڑ چکے ہو، اس لیے میں تجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ میرے دوستو، کبھی بھی عشق کے چکر میں، محبت کے چکر میں اپنے دھرم کو، اپنے پیارا مذہب کو، مذہب اسلام کو نہ چھوڑنا، کیونکہ اس مذہب کو جو چھوڑتا ہے دنیا میں وہ کہیں عزت کے لائق نہیں رہتا ہے، دنیا میں بھی تباہ و برباد رہتا ہے، اور میدان محشر میں بھی اسے تباہ و بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرا دھرم، مذہب اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا دھرم ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وہ لوگوں، بے شک اللہ کے نظر میں، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب کوئی ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔